جلوس جا رہا ہے، چھت پہ عورتیں کھڑی ہیں، عورتوں کو دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے کہہ دیا جو غلام نبی ہے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے، یا انہوں نے کہہ دیا جو غلام نبی ہے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے؟ پیارے، غلام نبی کہہ دینا بڑا آسان ہے مگر بننا بڑا مشکل ہے۔ ہر مسلمان کو غلام نبی بننا چاہیے۔ ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اپنا چہرہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ لو، ہم کتنی جگہ میں ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں، یہاں پر اتنے لوگ ہیں۔ اگر کسی سے پوچھ لوں کہ تم غلام نبی ہو کہ نہیں ہو، تو بچہ جوان بوڑھے سارے کے سارے یہی کہیں گے کہ ہاں ہم غلام نبی ہیں۔ مگر ایمان سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ غلام نبی وہ ہوتا ہے جس کی نمازیں چھوٹتی ہیں؟ کہ غلام نبی وہ ہوتا ہے جو فجر کی نماز نہ پڑھے، ظہر کی نماز نہ پڑھے، عصر کی نماز نہ پڑھے، مغرب اور عشاء کی نماز نہ پڑھے؟ خدا کی قسم وہ غلام نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے کتنے نعرے لگا لے، چاہے وہ کتنے چیخ لے، چاہے وہ کتنے کود لے، چاہے وہ کتنے پھاند لے، کان کھول کے سن لو، مگر اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کر کے بتانا پڑے گا کیا تم فجر کے نمازی ہو، کیا تم ظہر کے نمازی ہو، کیا تم عصر کے نمازی ہو، کیا تم مغرب کے نمازی ہو، کیا تم عشاء کے نمازی ہو؟ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور ذرا پہلو پر آ جاؤ تو میں تمہیں تمہارا چہرہ دکھا دوں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تمہاری تعریف کر کے نہیں جاؤں گا، شریعت مصطفیٰ کا جو پیغام ہے وہ دے کر کے جاؤں گا۔ ذرا اپنے کپڑوں کا حلیہ دیکھ لو، اپنے چہرے کا حلیہ دیکھ لو، اپنے بالوں کا حلیہ دیکھ لو، اپنے کھانے کا طریقہ دیکھ لو، اپنے پینے کا طریقہ دیکھ لو، اپنے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ دیکھ لو، اپنی زبان کا طریقہ دیکھ لو، اپنی آنکھوں کا طریقہ دیکھ لو، تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ غلام نبی کون ہے۔ ارے غلام نبی کون ہوتا ہے؟ میں بتاؤں، غلام نبی وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اگر وہ پیے تو اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اگر وہ چلے تو اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اگر وہ سوئے تو اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی۔ اب ذرا مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہاری کتنی ادائیں بول رہی ہیں نبی نبی؟ ارے تمہارے بالوں کی کٹنگ غیروں جیسی ہے، تمہارے کپڑے غیروں جیسے ہیں، تمہارا چہرہ غیروں جیسا ہے، تمہارے بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے، تمہارے کھانے پینے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی بھی چیز میل کھاتی ہو، ابھی جلوس محمدی آنے والا ہے، انشاءاللہ ہم جلوس میں نکلیں گے، بولو انشاءاللہ۔ مگر کتنے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جلوس جا رہا ہے، چھت پہ عورتیں کھڑی ہیں، عورتوں کو دیکھ کے ناچا جا رہا ہے، عورتوں کو دیکھ کے ڈانس کیا جا رہا ہے، عورتوں کو دیکھ کے ٹافیاں پھینکی جا رہی ہے، عورتوں کو دیکھ کے کودا جا رہا ہے، عورتوں کو دیکھ کے اچھلا جا رہا ہے۔ تو ایمان سے بتا دے کیا یہ کسی مسلمان کا کام ہے؟ کیا یہ کسی غلام نبی کا کام ہے؟ مجھے اتنا بتا دو، ارے تم کیا حیثیت رکھتے ہو، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے صدیق اکبر سے کہا تھا صدیق اکبر تم جنتی ہو، فاروق اعظم سے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، عثمان غنی سے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، مولا علی سے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، مگر صدیق اکبر دنیا میں بشارت مل گئی جنتی ہے، پھر بھی ان کی نمازیں نہیں چھوٹی۔ حضرت عثمان غنی کی پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹی، مولا علی کی پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹی، حسن و حسین کی پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹی، غوث پاک کی نماز نہیں چھوٹی، غریب نواز کی نماز نہیں چھوٹی، صابر پاک کی نماز نہیں چھوٹی۔ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں چیلنج کر دو، اگر وہ ولی ہے اور ہوش و حواس میں ہے تو اس کی نماز نہیں چھوٹی، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ ولی ہے، اور نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، تیری میری بہن بیٹیوں کو بے پردہ دیکھے، وہ کتنی کرامتیں دکھائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، یا تو وہ جادوگر ہے یا پھر وہ شیطان۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
سب کی سمجھ میں آئی؟ اب ذرا گریبان میں جھانکو، ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور اپنا چہرہ دیکھنا پھر جانا۔ کتنا برا شخص ہوگا وہ؟ کون؟ ذرا توجہ رکھنا۔ کچھ نوجوان سوچ رہے ہوں گے یار ہمیں مزہ نہیں آ رہا، چٹکلے نہیں کہہ رہے ہیں، ذرا سن لو پیارے۔ اب ذرا کون شخص کتنا برا؟ یار اس سے برا کوئی شخص ہوگا جس کا سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو۔ توجہ رکھنا، جس کا سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ ڈھکیا میں اگر کوئی ایسا ہے اس سے رشتہ داری کرو گے؟ بولو، اسے دوستی کرو گے؟ بڑی کود کود کے کہتے ہم غلام نبی ہیں۔ ذرا آج سن تو لو تقریر۔ آج کون شخص ایسا ہے، کیا تم نے دیکھا آج تک کہ جس کا مرا ہوا بھائی لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ اللہ، کتنا برا انسان ہوگا وہ۔ اسے اپنی پلیٹ میں کھلاؤ گے، دوستی کرو گے، اس کے ساتھ میں رہو گے؟ کون ہے وہ؟ تمہاری ڈھکیا میں انہی لوگوں میں 50% میں دکھاؤں گا آج۔ 50%۔ بعد میں دوسرے پہ انگلی اٹھانا، پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو۔ آپ کہیں گے مولانا ناظم نے، قاری انتظار صاحب نے، استاذ الحفاظ والقرآن نے آج کسے لا کے بٹھا دیا ہے؟ مگر پیارے سنتے چلو، یہ درد اور یہ دکھ دل کا ہے جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں اتار کے جاؤں گا۔ کتنا برا انسان ہوگا وہ، چہرہ دکھا دوں؟ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ اور میری بہنیں چھتوں سے ہیں، تم تو 50% ہو، یہ 80% ہے، اور تمہیں 80%۔ آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ چلے گئے، آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کا مرا ہوا بھائی لیٹا ہو اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ اگر میں غلط بولوں، یہ علماء موجود ہیں مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ ہر بات قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا، کوئی بھی بات پھس پھسی کہہ کر کے نہیں جاؤں گا، بڑی ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا، ورنہ عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر عمل کرو گے تم انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے آل رسول کی موجودگی میں، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو اس کی سزا بھگتو گے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے انسان ایسا نہیں دیکھا ہے، مگر ذرا اللہ سے پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، میرے مولا سے پوچھو۔ پوری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ بولو کہ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب میں قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا اور آج کے بعد توبہ کر لینا، کوئی بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھائے گا۔ کہے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو تم سنو، پھر اپنے گریبان میں جھانکنا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمہ گھر میں جا کر کے دیکھ لینا، لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں اس کا ترجمہ سنو، لیکن ترجمہ سننے کے بعد تمہیں توبہ کرنی پڑے گی۔ ارے کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، جو ایک دوسرے کی چغلی کرتا ہے، جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ اب ذرا گریبان میں جھانکو، حاجی ہے مگر برائی نہیں چھوڑ رہا ہے، حاجی ہے مگر غیبت نہیں چھوڑ رہا ہے، حاجی ہے مگر پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے،
نمازی ہے مگر پیٹ پیچھے برائی کر رہا ہے، تو سوچ رہا ہے میری نماز بچا لے گی، تو سوچ رہا ہے میرا یہ عمل کامیاب ہو جائے گا، مگر سنتا چلا جا، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، پیٹ پیچھے تیری میری برائی کرتا ہے، اللہ کا فرمان ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ جی جی اللہ، اب جھانکو گریبان میں اپنے چوراہے پہ بیٹھے، بڑ 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 تیری برائی میری برائی، سوچتا ہی نہیں ہے کہ کوئی حساب دینا ہے یا نہیں دینا۔ کوئی حاجی ملا، نمازی ملا، ایک کو بنایا اور بس اس کی برائی شروع۔ پیارے ذرا ایک مرتبہ گریبان میں جھانک لے، میرے نبی نے بڑی تکلیفیں جھیلی تھی تمہاری خاطر، آقا نے پتھر کھائے تھے وہ بھی تمہاری خاطر، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، آقا تکلیفیں برداشت کرتے رہے وہ بھی تمہاری خاطر۔ اللہ اللہ اتنے پتھر مارے کہ خون جسم سے نکل کے جوتیوں میں بھر جاتا ہے، تمہاری خاطر میرے نبی کا دانت شہید ہوتا ہے، مگر پھر بھی تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور آج امت کا یہ حال ہے، نبی کے نعرے تو لگاتی ہے، ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے، صبح سے شام تک تو نے کتنی مرتبہ برائی کی ہے، تو نے کتنی مرتبہ غیبت کی ہے، تو نے کتنی مرتبہ چغلی کی ہے۔ یہ میری بہنیں جو چھت پہ بیٹھی ہیں، اگر دو تین عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان برائی کا عالم یہ ہوتا ہے، کوئی ساس کی برائی، کوئی نند کی برائی، کوئی بہو کی برائی، اور انہیں تو چھوڑو، تمہارا یہ عالم ہے برائی کرنے پہ ہی آ جاتے ہیں تو کسی عالم کی برائی، کسی نمازی کی برائی، کسی حاجی کی برائی، حتیٰ کہ امام تک کو نہیں چھوڑتے ہو۔ اب بتاؤ کہ اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ ارے وہ انسان کیسا ہوگا جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوگا؟ اسے پلیٹ میں نہیں کھلا سکتے تو غیبت کرنے والے کو پلیٹ میں کیسے کھلا رہے ہو؟ غیبت کرنے والے سے دوستی کیسے رکھ رہے ہو؟ اور باز تو اتنا آگے نکل گیا ہے، گھنٹوں گھنٹوں نہ نماز کو جاتا ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے سیاست کی باتیں کر رہا ہے، تیری برائی میری برائی، اس کی برائی اور اس کی برائی۔ ایک مرتبہ گریبان میں جھانک لے۔ پیارے بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، مگر اللہ جب رحم و کرم میں آئے گا تو میرا مولا معاف کر دے گا۔ لیکن جب حساب کا دن آئے گا اور اگر تم نے کسی کی برائی کی ہے تو میرا مولا اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے برائی کی ہے۔ آپ کہاں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ میری بہنیں بھی سنیں، اللہ اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں آ جاتی ہیں، دو عورتیں اپنے مسائل لے کر کے آتی ہیں، میرے نبی سے گفتگو کر لیتی ہیں، آقا مجھے یہ مسئلہ بتا دو، آقا مجھے یہ ضرورت ہے۔ نبی نے فرمایا چپ ہو، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں عورتیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی آقا کون ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئے گا؟ کہا تم کھا کر کے آئی ہو۔ دونوں عورتیں کہنے لگی آقا ہم نے نہیں کھایا ہے۔ نبی نے فرمایا تم گوشت کھا کے آئی ہو۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، قسم ہے رب کعبہ کی، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ آج حلال تو الگ ہے، مردار تو الگ ہے، آج ہم نے حلال گوشت بھی نہیں کھایا ہے، آقا ہم سبزی سے کھا کر کے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا ارے تم گوشت کھا کے آئی ہو، چلو ادھر جاؤ اور اپنے حلق میں انگلی ڈالو۔ ان دونوں نے ادھر جا کر کے حلق میں جب انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کی ٹکڑے نکل رہے تھے۔ جب اتنا دیکھا ایک دوسرے کو دیکھ کے چیخنے لگی اور
رونے لگی، نبی کے قدموں پہ آ گئی، کہنے لگی آقا ہمیں معاف کر دیا جائے، آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، آقا ہمارا یقین کرو ہم نے گوشت نہیں کھایا، مگر یہ گوشت آیا کہاں سے، یہ بوٹیاں آئی کہاں سے؟ نبی نے فرمایا ارے مجھے معلوم ہے، مگر جیسے تم گھر سے نکلی ویسے ہی ایک دوسرے کی برائی کرتی ہوئی آئی ہو، غیبت کرتی ہوئی آئی ہو، چغلی کرتی ہوئی آئی ہو، جب اتنا کہا بتاؤ کیا تم نے غیبت نہیں کی ہے؟ دونوں کہنے لگی ہاں آقا ہم نے غیبت کی ہے، ہم نے چغلی کی ہے، ہم نے برائی کی ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب بتاؤ آج کے بعد کیا کوئی غیبت کرے گا؟ بولو آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا؟ کسی کی برائی کرے گا؟ ڈھکیا کے غیور مسلمانوں جو کندرکی کے قریب رہنے والے ہو، آج یہ ہاتھ گواہ بنا کر کے آل رسول کی موجودگی میں ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو، پھر میں دوسرا اٹھاؤں گا، ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے، مگر تمہیں خدا کا واسطہ اٹھائے رہو، تمہیں خدا کا واسطہ، رسول پاک کا واسطہ، تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم صحیح یعنی دل سے ہاتھ اٹھا کر کے پکے سچے دل سے توبہ نہ کرتے ہو تو تم ہاتھ رکھ لینا، اور اگر پکے سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو سب کے سب میرے ساتھ میں توبہ کرو، بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کرو سب لوگ، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔